بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا زاہد ڈار بیگ کے تیسرے پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 پیج کی ریڈنگ کر چکے ہیں۔ کہانی یا ناول کے 2 اہم کردار ہیں، مرزا اور کلیم۔ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا سنایا۔ کلیم اپنے گھر سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے دوست کے پاس آ گیا ہے۔ کلیم نے اپنے باپ کی طلب مراد اپنے باپ کا ارادہ یا اپنے باپ کی خواہش، اور اس کے بعد اپنا انکار، بھائی کی التجا، بھائی کی درخواست، ماں کا اصرار، ماں کا بار بار کہنا یا پکارنا، تمام ماجرا، تمام کہانی کہہ سنائی۔ مراد یہ ہے کہ کلیم کے باپ جو کہ ہیضے کا شکار ہو گیا تھا اور انہوں نے خواب میں جو کچھ دیکھا اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ کلیم ان کا بڑا بیٹا ہے اور باپ نے جب اپنے بڑے بیٹے کی اصلاح کی طرف توجہ دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی۔ بھائی اور ماں نے کافی زیادہ اصرار کر کے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکے اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تمام کہانی جو ہے وہ اپنے دوست مرزا کو بتائی۔ مرزا، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم، سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے اور جو آپ کی صلاح ہو۔ کلیم کا کہنا ہے کہ وہ اب گھر واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور جو آپ کی صلاح ہو، جو آپ کا مشورہ ہو۔ مرزا، خیر، نیت شب حرام یعنی رات کو نیت کرنا، کسی کام کا ارادہ کرنا درست نہیں۔ نیت شب حرام، رات کو کسی کام کے کرنے کی نیت کرنا درست نہیں۔ صبح ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، آپ بلا جھجک استراحت آرام فرمائیے۔ میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں۔ بچھونا، بستر، میں جا کر بستر وغیرہ بھیجے دیتا ہوں اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے۔ مریضہ سے مراد ان کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔ علالت کہتے ہیں بیماری کو اور اشتداد کہتے ہیں شدت، یعنی آج وہ بہت شدید بیمار ہیں۔ کلیم، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا قصہ ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائے باغ ہیں۔ یعنی مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو صاحب جائیداد تصور کرتے تھے۔ ہمارے ہاں دوری سے مراد ڈبل، دو محل سرائیں، محل سرائے کہتے ہیں، ہم دوسرے پیج کی ریڈنگ میں پڑھ چکے ہیں، بادشاہوں اور نوابوں کا زنان خانہ۔ متعدد دیوان خانے، متعدد کہتے ہیں کئی اور دیوان خانے کہتے ہیں بیٹھک کو، کئی بیٹھکیں ہیں یعنی ڈرائنگ روم ہیں اور کئی پائے باغ ہیں۔ پائے سے مراد پچھلی طرف، گھر کے پچھلی طرف جو ہے وہ باغات ہیں۔ حوض اور حمام دونوں کا تعلق پانی سے ہے۔ حوض کہتے ہیں نہانے کی کھلی جگہ کو اور حمام کہتے ہیں نہانے کی بند جگہ۔ اور کٹڑے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں، یہ تمام عمارات کی اقسام ہیں۔ کٹڑے کہتے ہیں احاطے کا گھر، گنج کہتے ہیں دکانیں، گودام اور دکانیں، اور سرائے کہتے ہیں ہوٹل کو۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو۔
یہاں پر کلیم اپنے دوست سے شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ نے تو مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا رکھا تھا کہ آپ کے اتنے محل سرائے ہیں، اتنے دیوان خانے ہیں، اس طرح کے حوض ہیں، دکانیں، گودام ہیں، ہوٹل وغیرہ ہیں، عمارات کی کوئی ایسی قسم نہ ہو جو آپ نے مجھے نہ بتائی ہو، جس کو تم نے اپنی ملک یعنی اپنی ملکیت یا اپنی جائیداد نہ بتایا ہو۔ یہاں یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں، اور اب یہ حال ہے کہ ایک متنفس کہتے ہیں ایک انسان کے واسطے، کہ ایک انسان کے رہنے کے لیے ایک شب ایک رات کو بھی تمہارے پاس جگہ نہیں ہے۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعہ دار کے تمام طریقے پر تم قابض اور متصرف ہو، کہ جو حالات تم نے اپنی زبان سے مجھے اپنی جائیداد کے بتائے ہیں ان سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ تم جمعہ دار جو کہ فوج کے ایک بڑے عہدے پر ہیں، اس کی تمام جائیداد کے پر قابض ہو اور اس کے خرچ کرنے والے ہو۔ متصرف کہتے ہیں خرچ کرنے والے ہو، لیکن میں اس جاہ و حشمت کہتے ہیں شان و شوکت، لیکن میں اس شان و شوکت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا، ایک شمع سے مراد اس کا ذرا سا بھی نہیں دیکھتا۔ مرزا، آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ آپ کو میری نسبت یعنی میرے لیے اس طرح کی باتیں کرنا، سخن سازی کہتے ہیں باتیں کرنا کو، کا احتمال ہونا، ڈر ہونا، آپ میرے لیے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں سخت تعجب کی بات ہے، میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، یعنی اتنی مدت سے میں اور آپ صحبت رہی، دوستی رہی، اتنے عرصے سے میری اور آپ کی دوستی رہی ہے، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میری عادت یا میری طبیعت کو نہ پہچان سکے۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں، اختلاف حالت کا اختلاف یعنی جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں وہ حالت کچھ اور ہے، اور جو آپ اب دیکھ رہے ہیں یہ حالت کچھ اور ہے۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، بندے کو جمعہ دار صاحب مرحوم و مغفور نے متنبہ کیا تھا۔ جمعہ دار صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور یہ ان کے وفات کے بعد کے کلمات ہیں، مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور بخشش ہو۔ انہوں نے مجھے متبنہ کیا تھا، اس سے مراد ہے منہ بولا بیٹا، اور اپنا جانشین بنا کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤسا کہتے ہیں رئیس کی جمع امیر لوگ، شہر کے تمام امیر لوگ اس بات سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، جانتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی، یعنی جمعہ دار صاحب کے انتقال کے بعد لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے یا گاؤں کے امیر لوگوں نے کچھ رکاوٹیں ڈالیں۔ بندے کو آپ جانتے ہیں، یعنی مجھے آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے، بکھیڑے سے مار لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور، بہت دور بھاگتا ہوں۔ صحبت ناملائم دے کر کنارہ کش ہو گیا۔ صحبت ناملائم کہتے ہیں برے دوستوں کی صحبت دے کر میں وہاں سے الگ ہو گیا، کنارہ کش ہو گیا، الگ ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ میرے الگ ہونے کے بعد جو جمعہ دار صاحب کی جائیداد ہے اس کو سنبھالنے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے، اسی دن سے ہر طرف شور شرابہ ہو رہا ہے، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں۔ کلیم، لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، یعنی آپ نے اس بات کا ذکر مجھ سے کبھی نہیں کیا۔
مرزا، اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا، کہ اگر میں آپ سے اس بات کا ذکر کرتا تو یہ بات میرے مزاج کے خلاف اور میری غیرت و حمیت کو گوارا نہیں، یعنی یہ بات کہ اگر میں آپ سے اس چیز کا ذکر کرتا تو یہ میری غیرت اور میری مردانگی کے خلاف ہوتی۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بچھوا دوں، بچھونا سے مراد بستر بچھوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ کلیم، خیر، مقام مجبوری ہے، مجبوری کی جگہ ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے۔ چراغ سے مراد دیا۔ تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے، تاریکی کی وجہ سے یعنی مسجد میں اندھیرے کی وجہ سے میری طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا، چراغ کیا؟ میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی چراغ تو کیا، میں تو لیمپ لے کر آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے، پروانے سے مراد پتنگے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے، ہوجیے گا سے مراد زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے۔ ابابیل کہتے ہیں سیاہ رنگ کے ایک چھوٹے سے پرندے کو، روشنی دے کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے، مشکل کر دیں گے۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ماہتاب نکلا آتا ہے، یعنی تھوڑا انتظار کیجیے، ماہتاب سے مراد کہ چاند آ رہا ہے، نکل رہا ہے۔ یہ کلیم اور مرزا زاہد دار بیگ کی ایک مختصر سی گفتگو ہے جو کہ ناول توبۃ النصوح میں ڈپٹی نذیر احمد نے بیان کی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور اس کا منتخب کلام جو ہے وہ انہوں نے سلیبس میں شامل کیا ہے۔